بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 131 اور کتاب الطلاق میں باب النفقہ آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ عورت چاہے مطلقہ ہو یا عورت مطلقہ نہ ہو تو عورت کا نفقہ یعنی روٹی، کپڑا اور اس کو رہائش یہ شوہر کے ذمہ ہوتی ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہوں گی کہ جس میں شوہر پر اس کا نفقہ لازم نہیں بھی ہوگا۔ تو یہ باب النفقہ میں ہم انشاءاللہ اس پوری تفصیل کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے بیوی کے نان اور نفقہ کے بیان کو ہم شروع کریں گے۔ آپ کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے پورے باب کے اندر ہم کیا کچھ پڑھیں گے اس کو دیکھتے ہیں۔ نفقہ، اس کے اندر ہم کل باب میں 7 چیزیں پڑھیں گے۔ نمبر 1 الوصف الشرعی، نفقہ کا حکم پڑھیں گے۔ نمبر 2 مقدار النفقہ، ہر ایک کے لیے نفقہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ اور نمبر 3 من لا نفقۃ لہا، کس عورت کو نفقہ ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا۔ اس حوالے سے 11 عورتوں کو ہم شمار کریں گے کہ ان عورتوں کو نفقہ نہیں ملے گا۔ اور نمبر 4 نفقۃ الخادم، عورت ہے اس کا ساتھ خادم بھی رکھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کا خرچہ شوہر پر لازم ہے یا نہیں، اس کو دیکھیں گے۔ نمبر 5 تفریق باعثار الزوج، یعنی شوہر غریب ہے، اس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان تفریق کی جا سکے گی یا نہیں۔ اور نمبر 6 کون النفقۃ صلۃً، یعنی اس چیز کو ہم دیکھیں گے کہ نفقہ جو ہے وہ ایک صلہ رحمی کے طور پر شوہر پر لازم ہے، اس کے اوپر پھر 3 قسم کی تفریعات ذکر کریں گے۔ اور 7ویں نمبر پر اس باب میں ذکر ہوگا کہ حکم النفقہ، نفقے کا آخر میں پھر حکم کیا ہے۔ اب من لا نفقۃ، یعنی وہ عورتیں جن کو نفقہ نہیں ملے گا اور شوہر پر لازم نہیں ہے ان کا نفقہ، ان میں سے نمبر 1 ناشزہ یعنی نافرمان بیوی۔ نمبر 2 الصغیرہ، نابالغہ ہے اور اس سے استمتاع شوہر حاصل نہیں کر سکتا تو اس کا نفقہ بھی لازم نہیں ہے۔ نمبر 3 المحبوسہ، قید کر دی گئی ہے اپنے کسی قرضے وغیرہ میں تو اس کا نفقہ شوہر پر لازم نہیں ہے قیدی کی حالت میں۔ نمبر 4 المغصوبہ، شوہر سے اغوا کر دیا ہے اس عورت کو اور غصب کر کے کوئی اور جگہ پہ منتقل کر دیا گیا ہے تو اس کا نفقہ پھر اس دوران شوہر پر لازم نہیں ہے۔ الحاجہ مع غیر الزوج، شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ حج کرنے کے لیے کسی اور محرم کے ساتھ چلی گئی ہے تو اس صورت میں نفقہ شوہر پر لازم نہیں ہے۔ المریضہ قبل الزفاف، یعنی شب زفاف سے پہلے وہ عورت مریض ہو چکی ہے، شوہر اس سے استفادہ نہیں کر سکتا تو نفقہ نہیں ہے۔ الامہ التی لم تبوّا، یعنی وہ باندی جس کو شوہر کے حوالے نہیں کیا گیا، مولا کی خدمت کر رہی ہے۔ اور معتدۃ الوفات، معتدۃ الوفات یعنی جس کا شوہر فوت ہو چکے اس بیوہ کا نفقہ نہیں ہوگا۔ المرتدہ، مرتد ہے ہو چکی ہے تو اس کو نفقہ بھی نہیں ملے گا۔ المقبلہ ابن الزوج، اور شوہر کے بیٹے کو یعنی پچھلی شادی سے جو اس کا بیٹا ہے اس کو اپنے اوپر قدرت دے رہی ہے اور اس کو مقبلہ یعنی بوسہ دے رہی ہے، تو مطلب یہ کہ اس کے ساتھ اس نے وہ تعلقات میاں بیوی والے قائم کر لیے جس کی وجہ سے شوہر پر وہ حرام ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے پھر نفقہ بھی اس کو نہیں ملے گا۔ اور آخر میں ہم ذکر کریں گے المنکوحہ نکاحا فاسدا، یعنی نکاح فاسد کی وجہ سے جو منکوحہ ہے یا موطوعہ نکاحا فاسدا، ان کو بھی نفقہ نہیں ملے گا۔ تو یہ کل 11 عورتیں ہیں جن کو نفقہ نہیں ملے گا۔ ان کا ذکر، ان میں سے مصنف رحمہ اللہ تقریباً 7 کا تذکرہ کریں گے، باقی 4 کا تذکرہ، ان میں 3 کا تذکرہ جو ہے وہ آگے مستقل ایک فصل کے اندر آئے گا، تو ان میں سے 6 کا تذکرہ اس باب کے اندر کریں گے۔ اب ہم نفقہ کا کچھ مفہوم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بات تو یاد رکھیں، نفقہ اسی عورت کو ملے گا جو شوہر کے گھر میں ہے، تو وہ گویا کہ شوہر کے گھر کے اندر ایک طرح سے پابند ہے، تو شوہر کے گھر میں وہ پابند ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ
اس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہو یا شوہر کے گھر میں ہی ہو، اگر وہ والدین کے گھر میں ہے اور شوہر نے اس کو اپنے گھر لایا نہیں ہے، وہ وہیں پہ ہے اور اس نے کبھی انکار نہیں کیا، تو اس کو وہاں پر بھی نفقہ ملے گا۔ البتہ اگر شوہر نے کہا کہ میرے گھر آ جاؤ اور وہ نہیں آتی، تو کس وجہ سے نہیں آتی؟ اس کی بھی دو صورتیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ وہ اپنا مار وغیرہ یا کسی حق کی وجہ سے شوہر سے ناراض ہے کہ تم میرا مار دو گے تو تب میں نہیں آؤں گی، تو اس صورت میں بھی اس کو نفقہ ملے گا۔ اگر کسی حق کے بغیر وہ انکار کر رہی ہے، بغیر کسی حق کے نہیں آتی، پھر بھی یہ ایک صورت ہے لاسٹ کے جس میں اس کو نفقہ نہیں ملے گا۔ تو مطلقاً شوہر کے پاس نہ ہونے سے نفقہ ساقط نہیں ہوتا۔ لغوی معنی ہو جائے گا کہ ما ينفقه الانسان على عیاله، کہ انسان اپنے عیال پر جو چیز خرچ کرتا ہے اس کو نفقہ کہتے ہیں۔ اور شرعی اس کی تعریف ہو جائے گی کہ جو اپنے عیال پر خرچ کرتا ہے، یعنی طعام، غلہ اور کپڑے اور رہائش، اس کو نفقہ کہیں گے۔ اور عرفاً طعام، اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے نفقے کا۔ اور اسباب اس کے الزوجیت، یعنی بیوی یعنی ہونا، نکاح میں ہونا، یہ نفقہ کا سبب ہے۔ القرابت، رشتہ داری، اور الملک، مالک ہونا کسی باندی یا غلام کا، تو ان تین اسباب سے نفقہ لازم ہوتا ہے۔ باب النفقہ قال، سب سے پہلے زوجیت جو سبب ہے نفقے کا اس کو ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ النفقۃ واجبۃ للزوجۃ علی زوجها مسلمۃ كانت او کافرۃ اذا سلمت نفسها الى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكنها۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفقہ یعنی روٹی، کپڑا اور رہائش یہ واجب ہے عورت کے لیے شوہر پر، ہے عورت مسلمان ہو یا کافرہ ہو۔ کافرہ سے مطلب اہل کتاب، شرط ہے کہ وہ اپنے آپ کو حوالے کر دے شوہر کے گھر کی طرف، اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے، تو شوہر کے اوپر اس کا یعنی اس کا کھانا پینے کا بندوبست، اس کے کپڑے اور اس کی رہائش یہ لازم ہے۔ الاصل، دلیل اس میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ طلاق کے اندر، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ہر ذی استطاعت جو نفقے پر قدرت رکھتا ہے وہ اپنی قدرت کے مطابق خرچ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دوسرے پارہ سورہ بقرہ، کہ جس شخص کے لیے عورت بچے پیدا کر رہی ہے تو اس شخص کے اوپر ان عورتوں کا نفقہ لازم ہے، کپڑے لازم ہیں، بالمعروف، ایک متوسط اور درمیانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے فی حدیث حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر جو ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے تمہارے اوپر کھانے پینے کا بندوبست اور ان کے کپڑوں کا بندوبست کرنا ایک متوسط طریقے سے وہ لازم کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے اور طویل حدیث حضرت جابر کی، وہ حج کے بیان کے اندر بھی گزری ہے، اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، یہ حدیث نمبر 1218 ہے، اور باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت یہ روایت لائی ہے۔ وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ جَزَاءُ الْاحْتِبَاسِ، اور اگلی دلیل بھی ہے کہ یہ جو نفقہ ہے یہ محبوس ہونے کا یعنی شوہر کے پاس پابند ہونے کا بدل ہے۔ وَكُلُّ مَنْ كَانَ مَحْبُوسًا بِحَقٍ مَقْصُودٍ لِغَيْرِهِ، اب ایک اصول اور ایک ضابطہ بتا رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو پابند ہو کسی حق کی وجہ سے اور وہ حق کسی غیر کا مقصود ہو،
اس کا اپنا نہیں کسی دوسرے کی کا مقصود ہو، تو فرماتے ہیں کہ جس کا وہ حق ہے تو کانت نفقتہ علیہ، تو وہ جو محبوس ہے اس کا نفقہ اس غیر کے اوپر ہی لازم ہوگا جس کے حق کے لیے وہ محبوس ہے۔ تو عورت شوہر کے حق کے لیے چونکہ محبوس ہے، لہذا شوہر کے اوپر اس کا نفقہ آئے گا۔ اس کی ایک دلیل قاضی اور عامل ہیں فی الصدقاتی، تنخواہوں میں، وظائف میں، کہ وہ چونکہ مسلمانوں کے مصالح کے لیے کام کرتے ہیں تو لہذا بیت المال سے ان کی تنخواہ مقرر کی جائے گی، کیونکہ یہ جو محبوس ہیں اور جو ان کی ملازمت ہے وہ ایک ایسے حق کی وجہ سے یہ پابند ہوتے ہیں اپنی ڈیوٹی کے کہ جو کسی غیر کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے، لہذا مسلمانوں کے بیت المال سے ہی ان کا نفقہ ہوگا۔ وَهَذِهِ الدَّلَائِلُ لَا فَصْلَ فِيهَا، یہ جتنی دلائل ہم نے ذکر کی ان میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ غیر مسلمہ عورت اہل کتاب ہو تو اس کو نفقہ نہیں دینا چاہیے، مسلموں کو دینا چاہیے، ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ فَتَسْتَوِي فِيهَا الْمُسْلِمَةُ وَالْكَافِرَةُ، لہذا مسلمہ عورت اور کافر عورت بھی اس میں برابر ہوں گی نفقے میں۔ وَيُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ حَالُهُمَا جَمِيعًا، اور فرماتے ہیں کہ راجح قول یہی ہے کہ دونوں کی حالت کو دیکھ کر ہی نفقہ لازم کیا جائے گا، یعنی میاں بیوی دونوں کی حالت کو دیکھا جائے۔ اگر دونوں غریب ہیں تو غریبوں والا نفقہ ہوگا، یعنی دونوں امیر ہیں تو پھر امیروں والا نفقہ ہوگا، اور اگر تیسری صورت یہ ہے کہ عورت امیر ہے شوہر غریب ہے، یہ شوہر امیر ہے عورت غریب ہے، تو پھر درمیانے قسم کا نفقہ عورت کو ملے گا۔ قال العبد الضعیف، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا اختیار الخصاف، یہ امام خصاف کا اختیار کردہ مذہب ہے، دونوں کی حالت کو دیکھ کر نفقہ لازم کیا جائے، اور اسی کے اوپر فتویٰ بھی ہے، اور اس کی تفسیر یہ کہ انہما اذا کان موسرین تجب نفقۃ الیسار، اگر امیر ہیں تو پھر امیری والا نفقہ ہونا چاہیے، اچھی چیزیں عورت کو دینی چاہیے۔ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرَيْنِ، اگر دونوں تنگ دست ہوں تو فَنَفَقَةُ الْإِعْسَارِ، پھر تنگ دستی والا غربت والا جو ہلکا سا جو نان نفقہ ہو سکتا ہے بس وہی ضرورت پوری کی جائے۔ وَإِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً، اگر تیسری صورت یہ ہو کہ عورت غریب ہے وَالزَّوْجُ مُوسِرًا، شوہر امیر ہے، اور چوتھی صورت صاحب ہدایہ نے ذکر نہیں کی چونکہ اس کا حکم بھی اس تیسری صورت والا ہی ہے کہ شوہر غریب ہو عورت امیر ہو تو فَنَفَقَتُهَا، پھر عورت کا نفقہ دون نفقت الموسرات و فوق نفقت الموسرات، امیر عورتوں کا جو نفقہ اور رہن سہن ہے اور پہننے کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے کچھ کم ہو اور غریب عورتوں سے کچھ زیادہ ہو تاکہ درمیانہ سا ہو جائے۔ اور امام کرحی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعتبر حال الزوج، شوہر کی بس حالت کا اعتبار ہوگا، امیر ہے تو امیروں والا، غریب ہے تو غریبوں والا، اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی ہے، اور وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ لینفق ذو سعۃ من سعتی، یہاں پہ مرد کی حالت کو دیکھا گیا ہے۔ وجہ الاول قولہ، لیکن یہ جو پہلا متن کا مسئلہ ہے کہ دونوں کی حالت کو دیکھا جائے، تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہند امراتی ابی سفیان، ابو سفیان کی بیوی ہند نے آ کر شکایت کی تھی کہ ابو سفیان تھوڑے سے بخل سے کام لیتے ہیں مال کے خرچ کرنے کے اندر میرے اوپر، تو میں کیا کروں، میری ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا کہ خودی من مال زوجی کی ما یکفی کی و ولد کی بالمعروف، کہ آپ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر اتنا لے سکتی ہیں جو آپ کے لیے کافی ہو، کوئی مقدار متعین نہیں کہ یہاں پہ دیکھ لیں، اور اپنے بچے کے لیے بھی بالمعروف، یعنی ایک معروف طریقے سے، بہت زیادہ ظلم بھی اس پہ نہیں کرنا، تو بغیر اس کی اجازت کے بھی آپ لے سکتی ہیں۔ اس کو امام ترمذی کے علاوہ تمام صحیحہ کے مصنفین نے ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عاشم بن عروہ عن ابی عن عائشہ سے یہ روایت لی ہے کہ ہند بن عتبہ نے آ کر یہ شکایت کی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا خذی ما یکفی کی وولدکی بالمعروف، حدیث نمبر یہ 5364 ہے، اور باب ہے اذا لم ينفق الرجل فللمرأة ان تأخذ بغیر علمه ما یکفیها وولدها بالمعروف۔ تو اب دونوں کی حالت کا اعتبار ہے، دیکھیں ایک ہی دلیل ذکر کی ہے، عورت کی حالت کو دیکھا گیا کہ اپنی جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق آپ لے لیں، یہاں پہ عورت کا اعتبار ہے، اور آیت جو ذکر کی گئی ہے اوپر لینفق ذو سعۃ من سعتی، تو یہ مرد کی حالت کا اعتبار ہو گیا، تو گویا کہ دونوں دلائل یہاں پر پہلے مسئلے کی
وہ پائے گے، کیونکہ مرد سے متعلق تو انہوں نے ذکر کر دیا امام شافعی رحمۃ اللہ نے اور امام کرخی نے، اور عورت کا ہم نے ذکر کر دیا، تو دونوں کی حالت کو ہم اعتبار کرتے ہیں اور وہ صرف ایک مرد کی حالت کو دیکھتے ہیں۔ اعتبر حالہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی حالت کا اعتبار کیا، وہ الفقہ، اور یہی فقہ ہے اور یہی یعنی شرعاً ایک انصاف والی بات ہے کہ فإن النفقۃ تجب بطریق الکفایہ، کیونکہ نفقہ جو لازم ہوتا ہے وہ جتنا ضرورت ہو کفایت کرے اس کے مطابق ہی لازم ہوتا ہے۔ والفقیرۃ لا تفتقر الی کفایۃ الموسرات، اور جو غریب عورت ہوتی ہے وہ امیر عورتوں کی کفایت اور ان کی جو ضروریات اور ریکوائرمنٹس ہیں اس کی طرف وہ محتاج نہیں ہوتی، بس وہ ہلکے نان نفقے کے اوپر بھی گزارا کر لیتی ہے اور اس کا گزارا اچھی طریقے سے چل جاتا ہے۔ تو فلا معنی للزیادۃ، تو زیادتی کا کوئی معنی ہی نہیں ہوگا، تو اس لیے عورت کی حالت کو دیکھا جائے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ وَأَمَّا النَّص، یہاں تک بات لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ کی ہے، تو فَنَحْنُ نَقُولُ بِمُوجِبِهِ، اس کے حکم کو تو ہم بھی لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں تو دونوں کا اعتبار ہے، مرد کا بھی اور عورت کا بھی، اور أَنَّهُ يُخَاطَبُ بِقَدْرِ وُسْعِهِ، کہ دیکھو مرد کو یہاں پہ مخاطب کیا گیا ہے اس کی وسعت کی بقدر، تو اس کو تو ہم بھی لیتے ہیں۔ وَالْبَاقِي دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ، لیکن یہاں پہ یہ بات ہے کہ اگر مرد غریب ہے تو اس صورت کے اندر وہ اپنی یعنی اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، لیکن آیت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اگر عورت امیر ہے تو درمیانے والا جو اس کو خرچ دے گا تو اس میں اگر اس پہ کوئی قرض آ گیا تو وہ قرض بھی یہ برداشت کرے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت اپنی وسعت کی بقدر دے دے، بقیہ اگر اس پہ قرض آتا ہے تو وہ قرض پھر اس پہ آ جائے گا۔ تو یہ والا ذکر آیت میں نہیں ہے، آیت میں صرف اتنا کہ جتنا اس کے پاس ہے وہ دے دے، ٹھیک ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ دے دے، لیکن بقیہ جو دین ہے وہ اس کے اوپر جو کہ دین ہوگا، تو اس حوالے سے آیت خاموش ہے۔ والباقی دین فی ذمتی، اور ومعنی قولی بالمعروف، اور وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف کا جو آیت میں ذکر ہے، فرماتے ہیں اس معروف سے مراد الوسط، درمیانہ ہے، وہ الواجب، اور یہی واجب نفقہ ہے کہ جو دونوں کے لیے درمیانہ سا ہو۔ وبہ یتبین انہ لا معنی للتقدیر، اور اسی سے یہ بالمعروف کے لفظ سے دیکھیں کوئی مقدار متعین نہیں کی، تو اس سے پتہ چلا کہ نفقے کے اندر کوئی خاص مقدار متعین نہیں ہے، جس طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ گئے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ علی الموسر مدان، کہ 2 مد جو ہے وہ اس کی مختلف مقداریں ذکر کی گئی ہیں، 1.5 رطل ہے، 2 رطل ہے، تو فرماتے ہیں کہ 2 مد امیر آدمی پر لازم ہے ایک وقت کا نفقہ، وعلی الموسر مدن، اور غریب کے اوپر ایک مد گندم، اور متوسط کے اوپر مدم و نصف مدن، 1.5 مد۔ کہتے ہیں کہ یہ مقدار جو ہے اس کا ذکر نہ آیت میں ملتا ہے اور نہ ہی احادیث میں ملتا ہے، آیت میں بھی یہی ہے بالمعروف، اور حدیث میں بھی ہے کہ ما یکفی کی، جتنا آپ کو کفایت کرے، لأن ما وجب کفایتا لا يتقدر شرعا فی نفسه، جو کفایت کے طور پر جو لازم ہوتا ہے یعنی جتنا ضرورت پڑے گی اتنا تو استعمال کرنا پڑے گا، اس میں مد اور 2 مد کا کوئی فرق نہیں ہے، تو کبھی 3 مد کے اندر کفایت نہیں کرتا تو 4 مد کرنا پڑے گا، لیکن جتنا کفایت کرے گا، جتنا کفایت کے طور پر لازم ہوتا ہے وہ شرعاً پھر وہ مقرر نہیں ہوتا۔ تو یہاں تک ہم نے یہ پڑھ لیا کہ عورت جب وہ بیوی ہو تو اس کا نفقہ شوہر پر لازم ہے، اور حالت دونوں کی دیکھی جائے گی، اور دونوں کی حالت کو دیکھ کر اس کی بقدر نفقے کو لازم کیا جائے گا تاکہ کسی ایک کے اوپر ظلم یا زیادتی نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔